حرمتی کرنا سمجھتا ہے۔ میری ملت کا نوجوان اس 14 اگست کا مطلب لوگوں کے چین اور سکون کو برباد کرنا سمجھتا ہے۔ میری ملت کا نوجوان اس 14 اگست کا مطلب موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر لوگوں کو تنگ کرنا سمجھتا ہے۔ اگر 14 اگست کا یہ مطلب سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے تو درود اتنی ہی اونچی آواز سے نکلے۔ میں تقریر دوبارہ شروع احمد اللہ تعالی و اصلی و اسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ عزیزان محترم، 14 اگست کا دن، جس دن میرا اور آپ کا وطن پاکستان آزاد ہوا، عزیزان گرامی، اس دن کے پیچھے ایک لمبی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ 14 اگست کا لفظ جب میری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو مجھے اگست 1947 کا منظر یاد آتا ہے۔ 14 اگست کا لفظ جب میری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو مجھے کٹتے سر، بہتے لہو اور گرتے لاشیں دکھائی دیتے ہیں۔ 14 اگست کا لفظ جب میری کانوں کی نظر ہوتا ہے تو مجھے وہ تحریر دکھائی دے جاتی ہے کہ جہاں لکھا تھا کہ 5 یتیم بہنیں سامنے سکھوں کا ٹولہ آتا ہوا دیکھا، عزتیں بچانے کے لیے بڑی بہن نے چاروں کو موت کے نیند سلا کر خودکشی کر لی۔ 14 اگست کا لفظ جب میرے کان سنتے ہیں تب وہ چھوٹا سا بچہ دکھائی دیتا ہے، سامنے باپ شہید ہو کے گرا، ہندوؤں کے قافلے کی طرف بھاگا کہ میرے باپ کو کیوں شہید کرتے ہو، بچے کو پکڑا، ہوا میں لہرایا، نیزوں کی انیوں پہ لے لیا، آسمان میں اس کی دلخراش چیخیں سنی ہوں گی۔ 14 اگست کا لفظ جب میں سنتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے دماغ میں وہ مکمل خاکہ چلتا ہے کہ وہ معصوم 13 سال کا بچہ اپنی بڑی بہن کی طرف ایک ہندو کو بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، دفاع کرنے کے لیے سامنے آیا، ہندو نے کلہاڑی مار کے بچے کی گردن کاٹ دی، خون کا فوارہ ابلا۔ یہ ظالم کہتا ہے اے مسلم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیری گردن اتنی نازک ہے تو میں اپنی پوتر کلہاڑی کو تیرے خون سے ناپاک نہ کرتا۔ 14 اگست کا دن، یہ لفظ جب میرے کان سنتے ہیں مجھے وہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ ایک بڑھیا رستے پہ پڑی ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، گزرنے والے پوچھتے ہیں اماں تیری آخری سانسیں ہیں، بتا کے کہتی ہے، دل سے آواز آتی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پاکستان جانے والوں میرے پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا۔ 14 اگست کا لفظ جب میرے کان سنتے ہیں مجھے وہ چیز دکھائی دیتی ہے، وہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ 100 سے زیادہ عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی چھاتیاں کاٹ کر جھاڑیوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج میرے اور آپ کی زندگی میں وہی 14 اگست آتا ہے۔ میرا نوجوان، میری ملت کا نوجوان، میری ملت کا ستارہ جس کے لیے یہ وطن آزاد ہوا تھا، اس 14 اگست کا مطلب باجے بجانا سمجھتا ہے۔ میری ملت کا نوجوان اس 14 اگست مطلب سڑکیں بلاک کرنا سمجھتا ہے۔ میری ملت کا نوجوان اس 14 اگست کا مطلب جھنڈوں کی بے حرمتی کرنا سمجھتا ہے۔ میری ملت کا نوجوان اس 14 اگست کا مطلب لوگوں کے چین اور سکون کو برباد کرنا سمجھتا ہے۔ میری ملت کا نوجوان اس 14 اگست کا مطلب موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر لوگوں کو تنگ کرنا سمجھتا ہے۔
سمجھتا ہے اگر 14 اگست کا یہ مطلب سمجھا ہے تو خدا کی قسم آپ غلطی پہ ہیں، غلطی پہ ہیں، غلطی پہ ہیں۔ 14 اگست کا مطلب تو تھا، اس کا مقصد تو تھا کہ جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے سارے کے سارے اہلیان پاکستان مسجد کی جانب چلے جائیں۔ 14 اگست کا مطلب تو تھا کہ جب یوم آزادی آئے بجائے اس کے کہ اونچی اونچی آواز سے ڈیکو میں میوزک چلایا جائے، مسجد میں آ کے 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے جائیں۔ 14 اگست کا مطلب تو یہ تھا، لیکن ہمارے سمجھنے میں فرق ہے، قربانیاں دینے والوں کی قربانیوں میں فرق نہیں ہے۔ آئیے 14 اگست کا مطلب سمجھیں، اپنی آزادی کی حقیقت سمجھیں اور اس آزادی کو جیسے منانے کا حق ہے ویسے منائیں۔ تمام سامعین کو ثانی کا سلام۔